حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئیں۔ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا، اے آدم علیہ السلام، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ محسن اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھیں، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئیں کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے آنسوؤں کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کے لیے آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہیں۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے طفیل سے میرا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ